یہ ایک مسلسل یہ بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے کہ جو بھی تحریک انصاف کے خلاف ہو رہا ہے، جو بھی کاروائیاں ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کیسے کروا رہی ہے؟ بنیادی طور کے اوپر دو افراد ہیں جنہوں نے ابھی تک سرو کیا ہے ہر اس کام کو جو تحریک انصاف کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں اور دوسرا چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان۔ یہ وہ دو لوگ ہیں جنہوں نے جو تمام سکیمز ہیں تحریک انصاف کے خلاف ان کو مانیٹر کیا ہے، اس آپریشن جو تھا، جو ظلم اور بربریت ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والوں کو ایک چھتری فراہم کی ہے۔ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف 8 فروری کے بعد بھی کوئی حکمت عملی نہیں بنا سکی جس کے ذریعے ان دو افراد کی جو ایکسیسز ہیں ان کو روکا جائے اور انہیں قانون کے دائرے میں لایا جائے۔ اب جو ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک عملاً لا قانونیت ہے، آئین جو ہے اس کو پھاڑ کے پھینک دیا گیا ہے اور ایک مرضی چل رہی ہے، اور اس مرضی کو جو فیسیلیٹیشن ہے وہ فائز عیسیٰ صاحب کی اور سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن کے جو 2-3 لوگ ہیں ان کی وہ حاصل ہے۔ اب پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے تھا جو اب تک انہوں نے نہیں کیا؟ جب لیاقت چٹھا نے آ کر کے ایک جو سارا دھاندلی کا معاملہ تھا اس کو اس نے پھوڑ دیا، بیچ چوراہے پھوڑ دیا، تو مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ ابھی تک اس جو الزامات لیاقت چٹھا نے لگائے ہیں ان کی تحقیقات کیوں نہیں کروانے کے لیے کہا گیا۔ مجھے یہی پتہ چلا کہ جب ریفرنس کی بات آئی کہ ریفرنس فائل کرنا ہے تو حامد خان صاحب نے کہا کہ نہیں ہم نے ریفرنس فائل نہیں کرنا اور ہم نے بڑا ساتھ لے کے چلنا ہے چیف جسٹس صاحب کو بھی اور سب کو بھی۔ اور اس حکمت عملی کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج عمران خان ابھی تک جیل میں ہے 13 مہینوں کے بعد بھی، اور ہر طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کو اس کا حق نہ ملے۔ جب لاہور میں جو الیکشن کے ٹرائبونلز ہیں وہ قائم ہوئے ہیں، انہوں نے جو ہی کام شروع کیا ہے، اب ایک بقول کورٹ رپورٹرز کے ہم خیال بینچ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، اور تمام لوگوں کو یقین ہے کہ یہ جو بینچز ہیں جنہوں نے کارروائی شروع کی ہے ان کو روک دیا جائے گا کام کرنے سے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دھاندلی جو ہے اس کو مکمل حمایت حاصل ہے چیف جسٹس صاحب کی، اور یہ جو الیکشن چوری کیا گیا ہے یہ فائز عیسیٰ صاحب کی مرضی اور منشا کے بغیر چوری نہیں ہو سکتا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، اور جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ اور ساتھ ملا کے چلنے کی کوشش کر لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم ایک سٹانس لیں اور ہم جو آئین کے اندر درج ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنسز لے کے جائیں فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر اور سکندر سلطان راجہ صاحب کے اوپر تحریک انصاف کی طرف سے کہ بھائی جان آپ نے تمام پاکستان کے اندر جو لا قانونیت اور آئین سے ڈپارچر ہے اس میں ایک ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ آپ پارٹ اینڈ پارسل نہیں، آپ مین ایگزیکیوشنر ہیں پاکستان کے آئین کے توڑنے میں، اور اس لیے آپ کے خلاف آئین کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اگر تحریک انصاف یہ نہیں کرتی تو پھر میرے خیال میں ہمیں خود یہ انیشیٹو لینا ہوگا اور یہ ریفرنس جو ہے یہ فائل کرنا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم خود بڑھے، میں ایک بار پھر تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، جو بھی ہے، لیڈرشپ تو کہتے ہوئے ذرا شرم ہی آتی ہے، لیکن جو بھی ہے ابھی 2-3 لوگ جو بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں اور یہ ریفرنسز فائل کریں، اور اگر آپ ریفرنسز فائل نہیں کرتے تو میں یہ سمجھنے میں حق و جانب ہوں گا
کہ آپ عمران خان کو جیل میں رکھنے میں ممد و معاون کا کردار ادا کر رہے ہیں، پارٹنر کا کردار ادا کر رہے ہیں. سو یہ ریفرنسز اس ہفتے ہر صورت میں فائل ہونے چاہیے.